عمران خان القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیے گئے نیب راولپنڈی آفس منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے کارکن زمان پارک پہنچنے لگے۔ نقص امن کے پیش نظر شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ متعدد اہم شاہراہیں بھی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ نیب اور رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے چیئرمین تحریک انصاف کو حراست میں لیا۔ عمران خان کو نیب راولپنڈی آفس منتقل کر دیا گیا۔ پارٹی چیئرمین کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے سر جوڑ لیے۔ تحریک انصاف کے کارکن اپنے لیڈر سے اظہار یکجہتی کے لیے زمان پارک میں موجود رہے۔ نقص امن کے پیش نظر شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ شہر میں رینجرز طلب کر لی گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم میاں شکیل احمد کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کے جان و مال کی تحفظ یقینی بنائے گی۔ لاہور ٹریفک پولیس نے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ لبرٹی چوک، کینال روڈ، زمان پارک ٹریفک کے لیے بند۔ جیل روڈ، شیرپا پل، اچھرا چوک، یتیم خانہ، امامیہ پارک کے راستے بند ہیں۔ شہریوں کو کینال، جی پی او چوک، اکبر چوک، شنگھائی پل نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق میٹرو بس کا روٹ بھی محدود کر دیا گیا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے کل بند ہوں گے۔ کل کالج اور یونیورسٹیز بھی بند رہیں گی۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ کل ہونے والا 9ویں کلاس کا پرچہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ برٹش کونسل کے زیر تحت او اینڈ اے لیول کل کا امتحان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے کل بند ہوں گے۔ کل کالج اور یونیورسٹیز بھی بند رہیں گی۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں کہ کل ہونے والا 9ویں کلاس کا پرچہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ برٹش کونسل کے زیر تحت او اینڈ اے لیول کل کا امتحان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ لاہور میں انٹرنیٹ سروس عارضی طور پر معطل کر دی گئی، جبکہ واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اقدام کا مقصد سوشل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کو روکنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور میں انٹرنیٹ سروس عارضی طور پر معطل کر دی گئی، جبکہ واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اقدام کا مقصد سوشل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کو روکنا ہے۔ یہ سیاست نہیں، سراسر دہشت گردی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ لکھا کہ میرا قوم سے وعدہ ہے کہ ہم ریاست پاکستان پر اس حملے میں ملوث کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ محسن نقوی کی کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی اور آئی جی کو امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت۔ جبکہ آٹا مزید مہنگا، 20 کلو کا تھیلا 2800 کا ہو گیا۔ کریانہ شاپس پر 10 اور 20 کلو آٹے کا تھیلا نایاب ہو چکا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر جانے والے بھی خوار ہونے لگے۔ شہر کی کریانہ شاپ میں آٹے کا بحران جاری ہے۔ آٹے کی سپلائی نہ آنے سے شہری پریشان ہیں، جبکہ بڑھتے ہوئے دام نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ فلور ملز کی جانب سے قیمتیں بڑھائے جانے کے بعد کریانہ فروشوں کے مطابق دکانوں پر آٹا 2750 سے 2800 روپے تک فروخت کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی نہایت محدود مقدار آنے سے غربا پریشان ہیں۔ کئی گھنٹے انتظار کے باوجود کسی کو آٹا ملتا ہے تو کوئی خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے۔ گورنمنٹ تو یہی کہہ رہی ہے کہ فصل بہت زیادہ ہوئی ہے ہر قسم کی، پر مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آٹا 2600 سے 2700 روپے ہو گیا اور ہم نے کرایہ ڈالنا ہے، لیبر کی ڈالنی ہے، تو وہ کم سے کم 50 روپے تھیلے کے اوپر رکھنے پڑیں گے، تو مہنگائی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ گندم کی وافر فصل ہونے کے دعووں کا فائدہ عوام کو کب ہوگا؟ عوام کو تو آسانی سے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ کیمرامین ٹیپو ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی گراں فروشوں کو کھلی چھوٹ، غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی۔ تندوروں پر روٹی 15 کے بجائے 20 روپے کی فروخت۔ 59 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ قیمتوں میں عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ تندور مالکان کی سرکاری نرخوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری۔ لاہور میں سادہ روٹی کی سرکاری قیمت 15 روپے جبکہ شہر میں دھڑلے سے 20 روپے کی فروخت جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تندور مالکان کے خلاف کارروائیوں میں مکمل ناکام ہو گئے۔ مہنگی روٹی فروخت کرنے پر شہری بلبلا اٹھے، کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ روٹی ایڈی مہنگی کر دی انہوں نے، آٹا ایڈا مہنگا کر 650 1150 کرتا، ایک دم 1750 کرتا۔ تندور مالکان کا کہنا ہے کہ ہمیں آٹے کا کوئی سرکاری کوٹا نہیں ملتا۔ پرائیویٹ آٹا 2300 روپے میں 15 کلو مل رہا ہے، روٹی 15 روپے کی کیسے فروخت کریں؟ آٹے کا ریٹ کم ہو، کیونکہ غریب لوگ رول گئے ہیں یار، ادھر بہت مجبور لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ہوٹل پہ کھانے کے لیے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ تو مانگنے والے ہوتے ہیں مگر کچھ سفید پوش والے بھی ہوتے ہیں۔ اتنے برے حالات ہو گیا کہ ہم تندور بند کرنے پہ آ چکے ہیں۔ فائن کی جو بوری ہے، نانوں کا جو آٹا ہے وہ بھی مہنگا انہوں نے کر دیا ہے۔ آٹا تو جو روٹی کا سادہ روٹی کا وہ مل ہی نہیں رہا آٹا، اگر وہ مل بھی رہا ہے تو ہمیں 20 روپے بھی روٹی وارے میں نہیں آ رہی۔
متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ سادہ روٹی 25 روپے کی کرنے کی درخواست ڈی سی آفس دے رکھی ہے۔ آٹے کی قیمت میں 70% سے زائد اضافے کے باوجود ڈی سی آفس تاحال روٹی کی قیمت پر نظر ثانی کرنے سے قاصر ہے۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42، لاہور۔ اب خبر شامل کریں ڈالر کی قیمت کے حوالے سے۔ روپے کی بے قدری، ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ ہو چکا۔ انٹر بینک میں ڈالر 99 پیسے مہنگا، جبکہ 284 روپے 84 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی لمبی چھلانگ 2 روپے اضافے کے بعد 290 روپے پر ٹریڈ ہوا۔ یورو 1 روپے مہنگا ہو کر 317 روپے پر پہنچ چکا ہے، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 362 کا فروخت ہونے لگا۔ شہر میں بخار اور درد کی دوا کی مصنوعی قلت پیدا ہوگی، شہری پیناڈول گولی کے حصول کے لیے در بدر پھرنے لگے۔ لاہور میں بخار اور درد کی دوا کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی۔ پیناڈول گولی بیشتر میڈیسن سٹورز پر ناپید ہو گئی۔ پیناڈول کے حصول کے لیے شہری در بدر پھرنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر کے بیشتر میڈیسن سٹورز پر پیناڈول ٹیبلٹ دستیاب نہیں ہے۔ کچھ عرصہ قبل پیناڈول ٹیبلٹ کی قلت دور کرنے کے لیے قیمت بڑھائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود مصنوعی قلت کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ جبکہ کاٹن کی پیداوار بڑھائے بغیر ایکسپورٹ کے اہداف حاصل کرنا ممکن نہیں۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں پنجاب حکومت نے 50 لاکھ ایکڑ تک کپاس کا ٹارگٹ رکھا تاکہ ٹیکسٹائل کے شعبے کی ایکسپورٹ بڑھ سکے۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے سیکرٹری زراعت افتخار مہتو، چیئرمین ایپٹما حامد زمان سمیت دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ پچھلے سال $19.5 ارب کی برآمدات کی۔ اس مرتبہ پاکستان میں صرف 50 لاکھ گانٹ کپاس پیدا ہوئی، جس سے $6.5 ارب کی برآمدات ہو سکتی ہیں۔ پچھلے سال ہم نے 15 ملین بیل کنزیوم کی تھی اور اس سے $19.5 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی انڈسٹری میں، اور 15 ملین بیل کا مطلب ہے ہر ملین بیل سے جو ہے وہ جو کاٹن ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ $1.3 بلین کی پر ملین بیل کی ایکسپورٹ تھی۔ اب مجھے اس سال جو سچویشن فیس کرنی پڑی جولائی، تو پاکستان کے اندر کاٹن کی کراپ فیل ہو گئی، صرف 5 ملین بیل آئی، اور ہماری کاٹن کی امپورٹ کے اوپر کیونکہ ڈالر کی کمی تھی، ریسٹرکشن لگ گئی، تو ہماری پوری سپلائی چین ڈسٹرب رہی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 ملین بیل اگر ڈومیسٹک تھی تو $1.3 ملین اگر میں کر سکتا ہوں، $1.3 بلین پر ملین بیل، تو میں صرف $6.5 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتا تھا۔ سیکرٹری زراعت نے کہا کہ کپاس کے اہداف بہت سوچ و بچار کے بعد سیٹ کیے۔ 85 لاکھ گانٹ پیداوار کا ہدف ہے۔ کپاس کے شعبے کی تنظیمیں نو کر رہے ہیں۔ موسمی حالات بہتر ہونے کے امکانات ہیں، پانی کی کمی کا سامنا بھی ہے، لیکن کپاس کے لیے ترجیحی بنیادوں پر پانی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال ہم کاٹن میں جو ٹارگٹ ہے 50 لاکھ ایکڑ کاشتہ رقبہ اور کوئی 85 لاکھ ایکڑ کے قریب بیلز کی پیداوار، اور آپ کے علم ہے کہ سب جو پاکستان کے اکنامک چیلنجز ہیں ان کا تعلق براہ راست ہمارے فارن ایکسچینج ارننگ سے ہے۔ 1 ملین کاٹن بیلز ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں اکنامک ویلیو میں $1 بلین میں۔ ایپٹما قائدین نے پنجاب حکومت کی جانب سے کاٹن کی فصل کی کاشت کے لیے مختص رقبہ بڑھانے کے اقدامات کو سراہا ہے۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ عمران خان کی گرفتاری سے مذاکرات میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ احتساب کے نام پر انتقام ناقابل قبول ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس، بولے اگر مذاکرات کے تمام راستے بند ہو گئے تو واحد راستہ الیکشن ہی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، 2 قانون کسی صورت قابل قبول نہیں۔ عمران خان کی گرفتاری سے مذاکرات میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، تاہم انتخابات ہی تمام مسائل کا حل ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں پر پیپلز پارٹی کی ڈنڈا بردار فورس نے حملہ کیا تو اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر کا چائنا اسکیم میں اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ، سابق بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ اسپورٹس کمپلیکس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جون کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم شہباز شریف افتتاح کریں گے، خواجہ عمران نذیر کی گفتگو۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے چائنا اسکیم میں اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر عامر رضا، خرم مغل، شہباز کمال، حاجی فریاد، شیخ ہمایوں، عاشق سلہری، مہر سلطان، جاوید سمیت دیگر موجود تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے سابق بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ اسپورٹس کمپلیکس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ہدایت پر دورہ کیا ہے، جون کے پہلے ہفتے میں افتتاح کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا شہریوں کو تمام انڈور گیمز کی سہولت میسر ہوگی۔ مسلم لیگ نون این اے 127 آفس باغبان پورہ آفس میں میٹنگ ہوئی۔ ایم این اے علی پرویز ملک نے کارکنان کے ہمراہ حلقہ کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مسلم لیگ نون این اے 127 آفس باغبان پورہ آفس میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ایم این اے علی پرویز ملک نے کارکنان کے ہمراہ حلقے کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ملک سعید، حاجی نوید، ملک شفیق اور دیگر بھی موجود تھے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تعاون کے ساتھ حلقوں میں مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت لاہور پولیس کا اجلاس۔ ڈاکٹر عثمان انور نے تمام ونگز کی 4 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انویسٹیگیشن ونگ کو ملزمان کی گرفتاری، شناخت اور ریکوری امور مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ جبکہ آئی جی پنجاب نے اجلاس میں ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا فوری چالان اور مقدمات یکسو کر کے مظلوم کو انصاف فراہم کریں۔ غریب آدمی کا پرچہ ہر صورت درج ہوگا، کوئی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئندہ ہفتے سے پنجاب بھر میں افسران اور اہلکاروں کی مزید پروموشن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا منشیات کی لعنت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جذبہ جہاد سے کام کرنا ہوگا۔ آئی جی پنجاب نے امن و امان، جرائم کنٹرول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے ایوارڈز کا اعلان کیا۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوا کی زیر صدارت ایل ڈی اے افسران کا اجلاس ہوا۔ سرمایہ کاروں کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرز پر خصوصی معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں چیف انجینئر اسرار سعید خان، ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹرز عمران علی، ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ سید منور بخاری، ڈائریکٹر ڈی جی ہیڈ کوارٹرز محمد آصف نے شرکت کی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے افسران، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ لاہور ڈویژن جاوید چوہان سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ ایل ڈی اے آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کاروباری افراد کو کمرشل پراپرٹی سے متعلق وائف کی فراہمی میں معاونت فراہم کرے گا، جبکہ کمشنر لاہور نے ہدایت کی ہے کہ کاروباری افراد کو سرمایہ کاری کے لیے صوبائی دارالحکومت میں پرکشش مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، منی مارکیٹ، مین مارکیٹ، ایم ایم عالم روڈ، نور جہاں روڈ پر صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی نے سی بی ڈی کلمہ چوک انڈر پاس برکت مارکیٹ پر بھی آپریشنل ورکنگ کا جائزہ لیا، جبکہ ورکرز کی فیلڈ میں حاضری اور کنٹینرز کلیئرنس کو چیک کیا۔ بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ٹرک آرٹ سے مزید کنٹینرز شہر کی مختلف شاہراہوں پر رکھے جا رہے ہیں، جبکہ ایل ڈبلیو ایم سی ورکرز تینوں شفٹوں میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ افسران فیلڈ میں خود موجود رہ کر ورکرز کی 100% حاضری یقینی بنا جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا صفائی کے معاملے میں کوتاہی کسی صورت قابل قبول نہیں، لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہی اولین ترجیح ہے۔ نیشنل رمضان کپ T20 ٹورنامنٹ ایچ بلال نے کے آر کے بادشاہ کو 14 رن سے شکست دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔